السلام علیکم، بات کریں بھائی؟ وعلیکم السلام. اگر صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اگر صاحب آپ سے سوالات تو 5-6 ہیں، لیکن چلے میں ایک ہی سوال کر لیتا ہوں. وہ مستری صاحب کی ویڈیو میں سے ہی میں نے اخذ کیا تھا. مستری صاحب کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر کی جب صلح ہوئی تو اس وقت ابو بکر رو پڑے تھے، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے فرمایا کہ اس امر خلافت میں جو فضیلت اللہ نے آپ کو ہم پر دی ہے، ہم اس پر آپ سے حسد نہیں کرتے، بلکہ ہم اس وجہ سے آپ سے ناراض تھے. کہنے کا مطلب اس کا یہ تھا کہ آپ نے یہ جو خلافت قائم کی ہے، اس امر خلافت میں آپ نے اس مشورے میں ہمیں شامل نہیں کیا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس تھے، انہوں نے فرمایا کہ بنی ہاشم کے چہرے میں موت کے وقت پہچانتا ہوں. تو یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب وقت قریب ہے، تو آؤ علی ہم حضور سے خلافت مانگ لیتے ہیں. تو حضور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حضور سے خلافت نہیں مانگوں گا. ہاں بھائی یہ سب مخالفین کے احادیث ہیں. آپ مخالفین کے احادیث کو نقل کر رہے ہیں، عائشہ کی حدیث کو نقل کر رہے ہیں. وہ اس میں کیا کون سی حجت ہے؟ ٹھیک ہے نا. وہ بخاری کی حدیث ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے کہا. میں وہ روایت دکھاتا ہوں آپ کو، آپ سن لیجیے آن لائن. ٹھیک ہے جی آن لائن سن لیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ. اگر معاف کیجیے گا، کاٹنے کے بعد آپ نے کہا آغا جی، فون کٹ چکا تھا، آپ نے کہا آغا جی. معذرت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ میرے بھائی. وہ جس حدیث کی آپ بات کر رہے ہیں وہ عائشہ کی حدیث ہے، وہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے. کتاب ہے کون سی؟ ہاں بخاری چاپدار احیاء تراث العربی. ٹھیک ہے نا، صفحہ نمبر 749 یہ حدیث ہے. اس میں بات بہت ہے، حدیث لمبی ہے. اب وہ عائشہ کی حدیث ہے، ان عروۃ عن عائشہ. اور جس جملے کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ فارسل الى ابی بکر ان ائتنا ولا يأتنا احد معك كراهية لمحضر عمر فقال لا والله لا تدخل عليهم وحدك فقال ابو بکر وما عصيتهم ان يفعلوا بي والله لآتينهم. تو یہ حدیث کافی لمبی ہے. اس میں یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد لوگ ان کی عزت نہیں کرتے تھے. عائشہ کے یہ سب باتیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ بہت زندگی ان کے لیے تنگ ہو چکا تھا، دنیا ان کے لیے بہت، کیونکہ رہنا مشکل ہو گیا تھا ان کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ آؤ ابو بکر کے ساتھ صلح کرتے ہیں. تو انہوں نے ابو بکر کو بلایا کہ آ جاؤ، اور عمر نہ آئے کیونکہ عمر کے چہرے سے ان کو نفرت تھی. کراہیت لمحضر عمر کے آنے سے ان کو کراہیت تھی، نفرت تھی عمر سے. عمر نے کہا کہ اکیلے نہ جانا ادھر. ابو بکر نے کہا کیوں، مجھے کیا کر دیں گے؟ نہیں کچھ نہیں ہوگا، میں جاؤں گا. تو دشمنی تو ہے نا، دشمنی ہے کہ عمر کو اتنا ڈر ہے کہ نہ جاؤ. پھر وہ آتے ہیں، ابو بکر آتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فدخل علیہم ابو بکر انا قد عرفنا فضلک وما اعطاک اللہ ولم ننفس علیک خیرا ساقہ اللہ الیک. ہم یہ کہتے ہیں، عائشہ کہتی ہیں کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر سے کہا، ابو بکر سے کہا کہ ہم آپ کی فضیلت کو جانتے ہیں اور جو اللہ نے تجھے دیا ہے، اور تیرے پاس جو خیر ہے ہم اس کی رغبت نہیں رکھتے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کرتے. ولیکنک استبددت علینا بالامر. اور یہ جملہ جو ہے نا وہ ترجمہ نہیں کرتے آپ کو. استبددت علینا بالامر، آپ نے امر خلافت ہماری جگہ آپ نے قبضہ کیا ہے. ہماری جگہ آپ نے خلافت پہ قبضہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. کہاں آپ کو جو اللہ نے دیا ہے ہم اس کی جو ہے رغبت نہیں کرتے، اس کا مقابلہ نہیں کرتے، لیکن خلافت کا حق آپ نے ہم سے لیا ہے. استبددت علیہ وکننا نرى لقرابتنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیبا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت کی وجہ سے ہم اس کو اپنا حق سمجھتے تھے. یہ خود کہہ رہا ہے، عائشہ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، حتی فاضت ابو بکر رونے لگا. اور یہ حدیث شیعہ کتب میں بھی ہے، اور شیعہ کتب میں یہ بہت مختلف ہے. کنورسیشن کیا ہوا وہاں پر ابو بکر کے ساتھ، وہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو وہ بہت مختلف ہے. اچھا، اب میرے بھائی نے جو سوال کیا تھا
کہ کسی ناصبی نے ہم سے کہا کہ ہزارہ قوم مثلا ہلاکو کے نسل سے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بقیہ کس کے نسل سے ہیں، پٹھان کس کے نسل سے ہیں؟ وہ بھی کسی کی کسی ہندو راجا کے نسل سے ہوں گے نا، ہمیں کیا معلوم وہ کس کے نسل سے ہیں۔ ہاں، یہ کتاب ہے بصائر الدرجات، تالیف محمد بن الحسن الصفار القمی رحمہ اللہ، چاپ قوم مقدسہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 16۔ یہ حدیث بہت زیادہ ہے ہمارے کتب میں۔ فرمایا ان اللہ عجن طینتنا و طینت شیعتنا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مٹی کو، ہماری جس مٹی سے ہمیں بنایا اور جس مٹی سے ہماری شیعوں کو بنایا، اس کو ایک ساتھ مخلوط کیا ہے، اس کا ایک ہی خمیر بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فخلطنا بهم وخلطهم بنا، فخلطنا بهم وخلطهم بنا، پس اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہماری جو مٹی ہے، ہماری جو ساخت ہے، اس کو شیعوں کے ساتھ، شیعوں کے خمیر کے ساتھ مخلوط کیا ہے، مکس کیا ہے، شیعوں کو ہمارے ساتھ مخلوط کیا ہے۔ فمن كان في خلقه شيء من طينتنا حن إلينا، اور جو شخص اس کے خلقت میں ہماری مٹی سے ہو، شیعہ جو اب ہے چائنیز ہو، شیعہ افریقہ کا ہو، شیعہ امریکہ کا ہو، شیعہ ہندو کا بچہ ہو، ٹھیک ہے نا، باپ ہندو ہے بچہ شیعہ ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کی مٹی سے بنا ہے، وہ نورانی ہے، اس میں نور اہل بیت علیہ السلام ہے۔ امام صادق، یہ حدیث ایک نہیں ہے، کئی ایک ہیں۔ تو فرمایا کہ جس شخص کے وجود میں ہماری مٹی ہے تو اس کا دل ہماری طرف تڑپتا ہے۔ تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا فَأَنْتُمْ وَاللَّهِ مِنَّا، فَأَنْتُمْ وَاللَّهِ مِنَّا، خدا کی قسم تم ہم میں سے ہو۔ شیعوں کو بولا کہ تم ہم میں۔ اس طرح کے حدیث تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں کہ شیعوں کو اللہ تعالیٰ نے، شیعہ کسی کافر کے نسل سے ہو، کوئی بات نہیں، یخرج الحی من المیت، کافر کے نسل سے مومن پیدا ہوتا ہے۔ محمد ابنی من صلب ابی بکر، محمد رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کا بیٹا ہے، لیکن وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرزند ہے، ٹھیک ہے نا، جنت کا سردار ہے محمد ابن ابی بکر۔ جی بھائی صاحب بات کریں، بات کرو بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ جی بیلجیم سے۔ بیلجیم والے کیسے ہیں بھائی؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ بس میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا پروگرام بہت نالجیبل ہے، اور سوال میرا یہ ہے کہ عمر کے والدین کا کیا نام تھا، نسب اس کی کیا تھی؟ بہت شکریہ۔ اچھی، وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، وہ جو ہے نا وہ کمپلیکیٹڈ ہے وہ سوال، اس کا جواب ابھی نہیں دے سکتے کیونکہ وہ مشکل ہے، وہ اتنا اس میں کمپلیکیشن ہے نا، وہ بار بار وہ ہم نے کئی دفعہ بتایا ہے، یاد بھی ہو گیا، پھر بھی بھول گئے، دوبارہ بھول جاتے ہیں کیونکہ وہ اس میں کمپلیکیشن اتنا ہے کہ خالہ، ماموں، دایا، تایا، وہ بہت مکس ہو جاتا ہے اس میں، وہ دیکھ کے بتانا پڑتا ہے۔ السلام علیکم، بات کرو بھائی۔ وعلیکم السلام آغا، میں پھر آگے ہوں، بس ایک سوال ہے آپ سے، جو قائد ہے کیا اس کا قرآن سے ہی لینا ضروری ہے؟ مطلب ہر عقیدہ قرآن سے ثابت ہونا ضروری ہے؟ اگر تو قرآن کون کہتا ہے یہ؟ کیا بکواس ہے؟ کون ہے؟ کس نے کہا ہے یہ؟ کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے کہ عقیدہ کو صرف قرآن سے لے سکتے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے بھائی؟ اگر صرف قرآن سے لینا ہے تو وہ کون تھے؟ وہ نستجیر باللہ، وہ جھوٹ بولتے تھے، ان پہ اعتبار نہیں ہے کہ صرف قرآن سے لینا۔ کیونکہ وہ بہت ساری جب باتیں ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ ہم سے یہی کہتے ہیں کہ قرآن سے دکھاؤ، کہ امامت قرآن سے دکھاؤ۔ ٹھیک ہے نا، تم بولو، پہلے بولو کہ ٹھیک ہے، تم بولو، ان سے کہہ دو کہ تم وہ دلیل بتاؤ کہ صرف ہم نے صرف قرآن سے دکھانا، ہم صرف قرآن سے دکھائیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے منکر ہو گئے ہو؟ کیا وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ خطا بولتے تھے، ان کی بات پہ اعتبار نہیں ہے کہ اگر صحیح حدیث میں کچھ ہے، متواتر حدیث میں کچھ ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک کہ وہ قرآن میں نہ ہو؟ یہ کس کا طریقہ کار ہے؟ یہ دیکھو عزیزو، یہ صرف ان لوگوں کا جو انٹرنیٹ پہ، آن لائن پہ، یا ٹی وی اسٹیشنوں پہ یا مساجد میں تقریر کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار ہے، علماء کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ میں نے جماعت عمریہ کی کتابیں دیکھی ہیں، ان کے اکابر جو شیعوں کے خلاف رد کرتے ہیں، وہ اس طرح بات نہیں کرتے۔ ان کے جو بڑے علماء ہیں، جو چھوٹے موٹے علماء ہیں، وہ تو اور بکواس کرتے ہیں۔ وہ کوئی کہہ دے یہ جملہ کہ فلان مطلب مجھے صرف قرآن سے چاہیے، کفر کی دلیل ہے۔ یہ کوئی مسلمان یہ کہہ ہی نہیں سکتا
کہ اگر حدیث میں ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے تو مجھے منظور نہیں ہے. اگر حدیث میں ہے چاہے قرآن میں نہ بھی ہونا، اگر وہ حدیث صحیح ہے تو اس کا ماننا ہر مسلمان پہ واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس کو رسول مانتے ہو، اگر اس کو لسان الوحی مانتے ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مرسل مانتے ہو، پیام لینے والا مانتے ہو، تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کہتے مجھے صرف مجھے قرآن سے منظور ہے. یہ بولنے والے کی کفر کی دلیل ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کو صحیح نہیں مانتا، وہ اس کو حجت نہیں مانتا، چاہے وہ حدیث متواتر ہی کیوں نہ ہو. تو یہ تو کافر ہی، زندیق، کافر، نجس آدمی یہ بات کر سکتا ہے. مسلمان یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے قرآن سے چاہیے، حدیث پہ میں راضی نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. پر اس کے علاوہ یہ بھی جو کہتا ہے نا کہ قرآن سے دکھاؤ، تو تم پہلے قرآن کو ثابت کرو تمہارے مذہب میں کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی مذہب میں قرآن ناقص ہے. تم دلیل لے کے آؤ کہ تمہارے مذہب میں قرآن کامل ہے. ایک دلیل ان کے، یاد رکھو، دلیل ان کے پاس نہیں ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کہ قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. میں نے وہ آیات دکھائی ہیں آپ کو، پہلے آپ تقاریر دیکھ لیں. ان آیات کا مطلب وہ نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں. حدیث ایک بھی نہیں ہے ان کے علاوہ، ان کے پاس احادیث بہت زیادہ ہیں کہ قرآن ناقص ہے. تو جب تم خود کہتے ہو کہ قرآن ناقص ہے، پہلے تو ثابت کرو کہ قرآن تمہارے دین میں کامل ہے، پھر اس کے بعد ہم ادعا کرتے ہیں اجماع کی. کون سی اجماع؟ جب اس میں عمر ہی شامل نہیں، عائشہ شامل نہیں، تو کون سا اجماع کیسے بن گیا؟ ٹھیک ہے نا. یا علی جی. اور جناب آغا جان، یہ مشاجرات صحابہ جو ہے، ہاں، الکف عما شجر بین الصحابہ، انہوں نے ایک اصول بنایا، الکف عما شجر بین الصحابہ، کہ صحابہ کے درمیان جو جھگڑا ہوا ہے اس کے متعلق کچھ نہ بولو. ٹھیک ہے نا. ان کی روسیائی ہے، اسی لیے یہ کوئی حدیث تھوڑی ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی آیت قرآن نہیں ہے کہ صحابہ کے درمیان جو جھگڑے ہوئے ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، اس کے متعلق کچھ نہ بولو. یہ کوئی حدیث نہیں ہے. بھئی یہ تاریخ اسلام میں اسلام پہ کیا گزرا ہے، سنت پہ کیا گزرا ہے، وہی جو صحابہ نے اسلام کے ساتھ کیا اس کو سمجھنے کے بغیر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ اصول بنایا ہے کہ صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا ہے، جھگڑا ہوا ہے، نزاع ہوا ہے، اس کے متعلق نہ بولو، نہ لکھو، نہ سوال کرو. کوئی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. یعنی اگر ہم سوال کریں کہ صحابہ کے پاس یہ جھگڑا ہوا تھا تو اس جھگڑے میں ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے، جو طرف باطل ہے وہ تو کافر ہے. وہ ایک طرف تو جو طرف باطل ہے وہ تو کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالبکم. جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف لڑے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے وہ کافر ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کے خلاف تلوار نکالے اس کے کفر میں شک ہے. جن لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف تلوار نکالا ہے انہوں نے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار نکالا. تو اس لیے کہ یہاں پہ کفر بہت واضح ہے، اور جن حضرات کا کفر واضح ہو جاتا ہے وہ ان سے ان کے مذہب بطلان ثابت ہوتا ہے. اس لیے ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. یہ جھوٹی اصول لے کے آ گئے کہ الکف عما شجر بین الصحابہ، صحابہ کے درمیان جو مشاجرہ ہوا ہے اس کے متعلق ہم گفتگو نہیں کریں گے. بھائی کس دلیل پہ گفتگو نہیں کریں گے؟ کیوں گفتگو نہیں کریں گے؟ کوئی حدیث ہے دکھاؤ. کوئی حدیث کچھ بھی نہیں ہے، کوئی آیت قرآن نہیں ہے. وہی تاریخ اسلام ہے، حقیقت اسلام ہے، اس کو ہمیں جان لیں کہ اسلام پہ کیا گزرا ہے. کہتے ہیں ہم اس کے متعلق گفتگو نہیں کریں گے. گفتگو کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان صحابہ کی قبائح واضح ہوں گے، ان قبائح سے ان کے مذہب کا بطلان لازم آئے گا. اس لیے اس جھوٹے قاعدے کا انہوں نے تاسیس کیا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ جو ہے اصول. اچھا ایک منٹ آپ انتظار کریں، میں سوال کا جواب دیتا ہوں. ایک منٹ بھائی. عزیزو یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ صاحب کی سنن. یہ الکف عما شجر بین الصحابہ، اس کی وجہ یہ ہے، اصلی وجہ جو ہے سنن ابن ماجہ آپ نے دیکھا نا. یہ سنن ابن ماجہ چاپ دار الفکر سنہ 1429 بیروت لبنان دار الفکر میں چھپی ہے. یہ وجہ ہے صحابہ کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، اس کے متعلق بات نہیں کریں گے. کیوں بات نہیں کریں گے؟ کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے، بہت سارے صحابہ سے مروی ہے. زید بن ارقم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعلی امیر المؤمنین علیہ السلام سے، فاطمہ سلام اللہ علیہ سے، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے، انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. جو آپ کے ساتھ صحیح ہو امن کے ساتھ ہوں، میں اس کے ساتھ سلامتی سے ہوں. جو آپ کے ساتھ لڑائی کرے میرا اس سے لڑائی کا اعلان ہے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. جو آپ کے ساتھ لڑے، تو جن لوگ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کے مترادف ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ واقعاً رسول ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اگر یہ واقعاً حق ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے مترادف ہے۔ اب یہ اگر یہ ثابت ہوا تو پھر یہ کیا کہیں گے؟ جن لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ الکف عما شجر بین الصحابہ، کہ ہم صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا اس کے متعلق بات نہیں کریں گے نا۔ وہ تو یہی ہوگا کہ بات کریں گے، جملہ بولیں گے کیونکہ اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ ان لوگوں کا کفر لازم آتا ہے، اہل جمل کا کفر لازم آتا ہے، اہل صفین کا کفر لازم آتا ہے، ان کا ارتداد لازم آتا ہے، اور ان کے ارتداد سے ان کے مذہب کا بطلان واضح ہے، کالشمس فی رابعۃ النہار، سورج کی طرح واضح ہو جاتا ہے ان کا مذہب کا بطلان، اس لیے وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ اصل اس کی دلیل ہے، وَإِلَّا کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ اگر صحابہ کے درمیان جھگڑا ہو تو آپ بات نہ کریں، یہ کوئی حدیث نہیں۔ اور جناب بات کرو۔ ایک چیز آپ سے یہ کنفرم کروانی تھی، جب ہم کسی کو مخالف کی کتاب سے کوئی ریفرنس دیتے ہیں تو اعتراض کرتا ہے، اس کا آپ نے پہلے جواب بھی دیا ہوا ہے کہ آپ اس کو مان رہے ہو تو پھر اس پوری بک کو مانو۔ مطلب مسئلہ یہ جب پہلے مناظرے ہوتے تھے یا جب ڈبیٹ ہوتی تھی، ان کے ہی مذہب کے جو آپس کے علماء تھے پرانے، تو ان میں بھی یہ اصول ہوتا تھا کہ پوری کتاب کو نہیں ماننا، مطلب مخالف کو بس اتنا ہی ماننا ہے کہ جتنا کہ ہماری دلیل کے لیے کافی ہے۔ اور یہ اسی طرح سے کیا یہ کفار کے درمیان میں بھی یہ اصول ہے کہ مخالف کو جب بھی دینا ہے اس کی کتاب میں سے دینا ہے جواب، اور پلس اس کی پوری کتاب ماننا، یہ کوئی حجت یا دلیل نہیں۔ تو بات تو واضح ہے نا، کیونکہ یہ بھائی عوام فریبی کرتا ہے نا، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہماری پوری سب کتابوں کو مان لو۔ بھائی یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ تم خود اپنی پوری کتابوں کو نہیں مانتے، تمہارے اپنے علماء مثلا کوئی شخص البانی ہے مثلا، وہ نسائی کے کچھ احادیث کو صحیح مانتا ہے، کچھ کو صحیح نہیں مانتا۔ اب یہ تو کوئی البانی سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو نے نسائی کے مثلا 500 حدیث کو قبول کیا تو بقیہ کو بھی تجھے قبول کرنا پڑے گا۔ یہ بالکل ایک احمقانہ بات ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں دنیا میں قرآن کے علاوہ، کسی شخص نے کتاب لکھا ہے نا، اگر وہ معصوم نہیں ہے، کسی شخص نے کتاب لکھا ہے تو اگر اس کا ایک جملہ صحیح ہے، لازمی نہیں کہ دوسرا جملہ بھی صحیح ہو۔ اگر آپ نے ایک جملے سے اتفاق کیا ہے تو پورا آخر کتاب تک اس اتفاق کرنا ہوگا۔ یہ تو کوئی اس چیز کا مطالبہ آپ سے نہیں کر سکتا۔ یہ تو بالکل بچگانہ بات ہے۔ آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کوئی آپ کا تھیسس ہے، تھیسس پہ آپ دلیل لے کے آتے ہیں، تو اس کا مطلب اگر فلانی کتاب کا ریفرنس دے دیا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کتاب میں جتنی باتیں ہیں آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ اس کتاب کے جن جملوں سے آپ اتفاق کرتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں میں اتفاق کرتا ہوں، باقی سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ یہ کوئی عقلی دلیل، شرعی دلیل یا کوئی دنیاوی دلیل اس بات پہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس کتاب کے مثلا کوئی شعر ہے، شعر کا کتاب ہے، کوئی خبر کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے، اگر اس کے ایک چیپٹر سے اتفاق کیا تو لازمی ہے کہ سب وہ پورا آپ کے نزدیک صحیح ہے۔ یہ ایک بکواس بات ہے بھائی، صحیح ہے نا؟ جزاک اللہ۔ یا علی مدد۔ یہ لوگ ہمیں ہنساتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں شیعوں سے کہ بھائی جماعت عمریہ ہمیں ہنساتے ہیں، ماہ محرم میں ہم نہیں ہنسنا چاہتے، لیکن ان کا جو کامیڈی ہے نا، پورا مذہبی کامیڈی ہے۔ ان کی جو کامیڈی اس کا بے انتہا ہے، یہ جب بھی استدلال کریں وہ کامیڈی بن جاتی ہے، تو ہنسی تو ہمیں آتی ہے بار بار، معذرت کرتے ہیں بھائی، کیا کریں۔